क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे, या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, या अल्लाह मेरी उम्मत कुरान को छोड़ दिया था। कुरान को छोड़ दिया का नज़ारा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं कि जब हमारे बेशुमार वो बच्चे जो अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में जहानतों के साथ अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, लेकिन कुरान उनके हाथ में ज़िंदगी में भी आया ही नहीं, बल्कि बाज़ वो हैं जिन्होंने कुरान अभी देखा भी नहीं। ये वाज़ेह नज़ारा है कि कुरान कैसे छोड़ा जा रहा है। जनाब वाला ऐसा भी है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी गुजार कर चला गया और कभी उसने हाथ में कुरान लिया ही नहीं। ऐसा भी पाया गया कि इंसान ने सारे मुताल्लिका उलूम पढ़े, डिग्रियां ली, ओहदे पर रहे वगैरह, लेकिन कभी कुरान देखने की तौफीक नहीं हुई। और ऐसा भी पाया गया कि घर में बुज़ुर्ग थे, वो कभी उनके पास कुरान था, बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई, बच्चों ने कहा ये कुरान फावर मशीद मौज ये कैसे बेअदबी, ठीक, तो बेअदबी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा मस्जिद में रखेंगे और साथ में कहेंगे तज पैरी कहनत का। मेरे भाई जब आप पढ़ने को तैयार हैं, जो कहना कहाँ क्या इस पैरी, वो जो पढ़ेगा वो अपना कुरान लेकर पढ़ेगा, आपका क्यों पढ़ेगा? तब नहीं आबा जाना शायद सवाब इस मशीद मत गोया दूसरे लफ्ज़ों में कुरान को घर से निकाल दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेरे कुरान को छोड़ देगी। इस सियाक व सबाक में कितने मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जिन्होंने इस उम्र में आकर के शौक़ के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया। और ये कोई अजीब बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब लोगों के सामने इस्लाम पेश किया तो जो बुज़ुर्ग हज़रात थे उन्होंने उसी बुज़ुर्गी में तो इस्लाम कबूल किया और फिर उसी बुज़ुर्गी में उन्होंने कुरान को सीखा। और आज भी दुनिया भर में जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं और वो बड़ी उम्र के होते हैं तो बड़ी उम्र के होकर के वो कुरान सीखते हैं और काबिल बनते हैं और न जाने कहाँ पहुँच जाते हैं। आपको मालूम है अंग्रेज़ी ज़ुबान का सबसे टॉप तर्जमा कौन सा माना जाता था? जवाब पिकथॉल का लिखा हुआ तर्जमा, जो क्रिश्चियन था, पिकथॉल का तर्जमा सबसे उम्दा माना जाता था। ठीक है, बाद में तर्जमा करते करते या तर्जमा करने के बाद वो मुसलमान हो गया तो अब बन गया मोहम्मद मारमा ड्यूक पिकथॉल। और हम रेफरेंस देते थे, सब आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है तो पिकथॉल का पढ़िए। किसका? अंग्रेज़ का। जाहिर है जो उसने पहले कुरान को पढ़ा, अरबी लैंग्वेज सीखी, और जनाब वाला उससे पहले मुसलमानों के लिखे हुए तर्जमे मौजूद थे और हर तर्जमे के बारे में एतराज़ात थे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, इसमें ये डिफेक्ट है। पिकथॉल का तर्जमा टॉप में तर्जमा माना जाता था। अब आज तो उससे आगे अच्छे वाले तर्जमे आ गए हैं, जैसे मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, फ़लसफ़ी थे और अल्लाह का इनकार कर गए, यानी समझिए आज के लैंग्वेज में अतीस बन गए। उस ज़माने में उनको कहा जाता रेशनलिस्ट। तो रेशनलिज्म एक तहरीक चलती थी अलीगढ़ में, उसमें वो लोग क्या कहते थे कि जो अकल में आए वो सही है, जो अकल में ना आए उसका इनकार कर दो। इसलिए मोजज़ात का इनकार होता था, क्योंकि मोजज़ात अकल में नहीं आते। यहाँ उंगलियों से पानी कैसे निकलेगा, ये अकल के खिलाफ है। और बुखारी में हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कि मुबारक उंगलियों से पानी जारी हो गया। अनस इब्न मालिक भी कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह भी कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा अल्लाह के नबी की उंगलियों से पानी जारी हुआ। बुखारी में हदीस है। अनस इब्न मालिक से पूछा गया कितने लोगों ने पानी पिया? उन्होंने कहा 80 आदमियों ने पानी पिया, जो उंगलियों से 4 जगह से पानी जारी हुआ था। तो अकल में तो नहीं आती ये बात, मौजज़ात अकल के खिलाफ। इसलिए अलीगढ़ में तहरीक चल रही थी रेशनलिज्म की। अब्दुल माजिद दरियाबादी उस दर्शन से मुतासिर हो गए, तो वो भी खुदा का भी इनकार, कुरान का भी इनकार, नबी का भी इनकार, सब कुछ। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि वो पलटा खा गए और इस्लाम की तरफ आ गए। फिर कुरान की तफसीर अरबी में लिखी, नहीं कुरान की तफसीर अंग्रेज़ी में लिखी, कुरान की तफसीर उर्दू में लिखी, कुरान पर तकरीबन 10 किताबें लिखी। ये वही शख्स है जो पहले कहता था अलीगढ़ में दुनिया की सबसे बेकार किताब कुरान है। अब्दुल माजिद दरियाबादी कहते थे सबसे बेकार किताब कुरान है कि, और फिर क्या इसमें यह है, इसमें यह है। और जब पहली मरतबा उसने कुरान लिया था तो कुर्सी पर टेबल पर पाँव फैला करके ऐसे पढ़ने लगे जैसे नाविल। और एक साहब ने कहा साहब आप किस तरह पढ़ रहे हैं? कह लगा नाविल पढ़ने में मज़ा आता है, इसमें तो मज़ा भी नहीं आ रहा है। ये वो शख्स है। और आगे चल के उसने अंग्रेज़ी में तफसीर लिखी, अरबी उर्दू में तफसीर लिखी और कुरान के मुतालिक जैसा मैंने अर्ज़ किया 10 किताबें लिखी। और फिर बहुत अच्छी मौत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्दुल माजिद दरियाबादी वो शख्स है कि अलीगढ़ में वो फर्स्ट ईयर में थे और उनके आर्टिकल लंदन टाइम्स में छपते थे और अंग्रेजी में टाइप छपते थे। तो इस दर्जे का अंग्रेजी का माहिर था, उसने कुरान के इनको तर्जमा किया। खैर मेरे भाइयों, अब हम देखें हमारा रवैया कुरान के साथ क्या है। हम में से बेशुमार पढ़ना नहीं जानते,
پڑھنا جانتے ہیں تو تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر قرآن کے 5 حق ہیں، قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، اور اس تلاوت میں بھی فائدہ ہے جناب والا۔ جو آدمی مسلسل قرآن کی تلاوت کرے گا گمراہ نہیں ہوگا، چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ قرآن کا وعدہ یہ ہے، قرآن کو ہدایت پر پکڑ کر کے رکھے گا۔ جو مسلسل قرآن کی تلاوت کرے گا، نہ وہ کمیونسٹ بنے گا، نہ وہ سوشلسٹ بنے گا، نہ وہ ایتھیسٹ بنے گا، نہ وہ اگنوسٹکزم کا شکار ہوگا، نہ کسی اور باطل کا شکار ہوگا۔ قرآن کی تلاوت اس کو پکڑ کر کے رکھے گی، یہ طے ہے، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور اگر سمجھ میں آ جائے پھر تو کیا کہنے۔ میرے بھائی بس یہ ٹاپک میں نے ختم کر دیا، اب اگلی ٹاپک کی بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ جہاں بہت سارے بزرگ حضرات ہیں، آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، اس سٹیج کو یہاں پرانے کشمیری کہتے ہیں وسوندو یا لوسوندو۔ ان ایام کو آپ بہت قیمتی ایام بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، پرائیویٹ ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول بنائیں، اس میں اپنے آرام کو بھی رکھیں، اس میں اپنے کھانے پینے کو بھی رکھیں، اس میں کچھ واک کرنا ہو وہ بھی رکھیں، اور ساتھ میں عبادات کا پورا نظام بنائیں۔ اور اگر آپ نے 24 گھنٹے کا شیڈول بنایا تو آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، ورنہ ٹینشن میں رہیں گے، اور وہ ٹینشن جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن پیدا کریں گے۔ ایسے گھروں سے مجھے مارکر اطلاعات آتی رہتی ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، ایسا ایسا گھر میں بڑھ ہم چیز پہ ہم کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تھا شپان دے پریشان، ادھر سے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ایج کا گیپ ہے، آپ کو بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کے نزدیک نہیں رہیں گے، آپ اکیلے پن کے شکار ہو جائیں گے، اس اکیلے پن میں آپ کو ٹینشن آ جائے گا، اس ٹینشن میں آپ کو نیند نہیں آئے گی، تو پھر بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ اسی کا علاج کچھ لوگوں نے ڈھونڈا، ہم گاف کھیلنے جائیں گے، 6 گھنٹہ وہاں سے گزار کر آئیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں، اور شیڈول بنا کر کے پھر اسی طرح سے اس میں آپ نماز بھی رکھیں، تسبیحات بھی رکھیں، تلاوت رکھیں، کچھ کتابوں کا پڑھنا رکھیں، آرام بھی رکھیں۔ تو جب 24 گھنٹے کا شیڈول بنائیں گے تو آپ کے آرام کے ساتھ زندگی گزرے گی، ورنہ ٹینشنوں سے اور انزائٹی سے، اور پھر جب بیٹھے رہیں گے تو طرح طرح کی بیماریوں کا حملہ بھی ہوگا۔ چنانچہ بیماریوں کے حملے بڑھاپے میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے بھی مصیبت اور دوسروں کے لیے بھی آدمی مصیبت بنتا ہے۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں بزرگ حضرات سے ایک اہم بات کہنا چاہوں گا، اور اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اپنی اولادوں کو جھگڑوں میں ڈال کر مت جائیں، اپنی اولادوں کو لڑائیوں میں ڈال کر مت جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون انسان اپنے اولادوں کو لڑائیوں میں ڈال کر کے جاتا ہے؟ جواب ہے 99% لوگوں کا حال یہی ہے۔ پراپرٹیوں کے جھگڑے جو یہاں کے گھروں میں پائے جا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین معاملات صاف نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اولادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے ہائی فائی لوگوں کے گھروں کے جھگڑے بھی سنے، اور نچلی سطح کے لوگوں کے جھگڑے بھی دیکھے، اس میں بہت پڑھے لکھے انسان کے جھگڑے بھی دیکھے۔ عجیب بات میں نے دیکھی، جج صاحب وہاں کورٹ میں فیصلے کرتے رہے اور گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، کس پراپرٹی کا جھگڑا، ٹھیک، کیونکہ اس میں ایسا کنفیوژن ہے کہ اس کا حل ہی نہیں ہوتا۔ تو کاش یہ بات یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تو گھروں کے بچوں کے جھگڑے والدینوں کے ذریعے، والد چپکے سے کاغذ بنا کر کے رکھے گا، اور یہی کاغذ آگے لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ والد جو ہے وہ ایک بچے کو پراپرٹی زیادہ دے گا، ایک کو کم دے گا، وہی اسی سے جھگڑا ہوگا۔ والد برابر کرے گا، اس میں بھی کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایک بچے نے کہا میں نے اس گھر کے لیے اتنا کنٹریبیوٹ کیا، اس میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو بھی برابر دے رہے، مجھے بھی برابر دے رہے، میں نے جو اس گھر میں زیادہ لگایا وہ کہاں چلا گیا، تو ہو گیا جھگڑا شروع۔ یعنی عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ تو اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پراپرٹیوں کے ڈسپیوٹ میں مبتلا مت کریں۔ جناب والا یہ وہ زہر ہے جس کے نتیجے میں بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہے، بھائی بہنوں کے دشمن بنتے ہیں، دشمنیاں بہنوں اور بھائیوں کے درمیان ہوتی ہیں، ان کے میکے کٹ جاتے ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، جھوٹے کاغذات بنتے ہیں، پلاننگیں ہوتی ہیں، اور یہ سارے جرائم در جرائم ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پراپرٹیاں غلط طریقے سے تقسیم ہوتی ہے تو حرام دولتیں رہتی ہیں گھر میں، اور لوگوں کا احساس ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جب آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کسی ماہر مفتی سے، جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا، اس فیلڈ کا ماہر، تب وہ صحیح گائیڈ کر سکے گا۔ اور اگر اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوگا تو سرسری آپ کو ٹال دے گا اور آپ کے صحیح گائیڈنس نہیں ہو سکے۔ جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا اسے اچھی طرح سے پوچھ لیں کہ صاحب میں اپنی زندگی میں اگر اپنی پراپرٹی کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، شرعی طور پر مجھے گائیڈ کریں، مجھے کس طرح کرنا ہے، اور پھر آگے میرے بچے کیسے جھگڑوں سے بچ جائیں گے، اور کس طرح سے انصاف ہو جائے گا، اور کس طرح سے میں آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے
کہ تو نے اس کو زیادہ دیا اس کو کم دیا، یا دونوں کو برابر دیا اس میں بھی ظلم ہوا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر دیں گے ظلم ہو جائے گا، مگر وہ کیسے ہوگا کہ مثلا ایک باپ ہے، ایک بیٹا اس باپ کے ساتھ رہا ہے حلق میں دکان پر، اور دوسرا بیٹا ملازمت کر رہا ہے۔ اس بچے نے اس باپ کے ساتھ 20-30 سال گزارے، اب دکان کہیں سے کہیں پہنچ گئی، یہ دکان اگر برابر تقسیم ہو گئی تو اس بچے نے جو 15-20 سال اس دکان کے ساتھ گزارے ہیں، 15-20 سال کا اس کو کیا ملا؟ وہ فوراً جو کہے گا پندہم وہ ہم ورین کسی اگارت میں کورمت تعدیر میں کیسا معاوضہ کون تو سیلسی کا نا برابر تقسیم۔ وہ بھائی جو ہے وہ ملازمت کرتا رہا، اس نے وہاں پیسہ کمایا، وہ پیسہ اسی کا ہے، اور یہاں جو باپ کے ساتھ یہ بیٹا رہا ہے اس کے برابر 2 حصے کر دیے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اگر اس کو الگ کر کے دیں گے تو دیں گے کتنا؟ تو اسی میں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس دلدل میں مت ڈالیں اور ایسا قدم اٹھا کر کے جائیں کہ یہ بچے آگے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور وہ دشمنیوں سے بچ سکیں۔ بس یہ موضوع بھی ختم ہو گیا۔ اگلا موضوع میرے بھائی، اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہماری آج کی سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے اہم ترین ٹاپک کیا ہے جس کی ہمیں فکر کرنی ہے، تو سوچنے والے جب سوچیں گے تو کسی کے ذہن میں ایک موضوع آئے گا، کسی کے ذہن میں دوسرا آئے گا، کسی کو سیاسی موضوع آئے گا، کسی کو کوئی کاروبار کا مسئلہ آئے گا، کسی کو کچھ، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن مسلمان رہ پائے گی یا نہیں۔